آپ جانتے ہیں دنیا میں ہر 10 میں سے ایک شخص گردوں کی بیماری کا شکار ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو تب پتہ چلتا ہے جب 60 سے 70% گردے تباہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ خفیہ نشانیاں بتاؤں گا جو جسم بہت پہلے ہمیں بتا دیتا ہے، لیکن ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گردے ہمارے جسم کا فلٹر سسٹم ہے۔ یہ خون صاف کرتے ہیں، جسم سے زہریلے مادے نکالتے ہیں، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں اور جسم میں پانی کا توازن بنائے رکھتے ہیں۔ ہمارے جسم کے باقی آرگنز کی طرح جیسے دل، جگر اور معدے کی طرح گردے بھی ایک خاص آرگن ہے، لیکن ہم اسے کوئی خاص ویلیو نہیں دیتے۔ جب یہ خراب ہوتے ہیں تو یہ آرگنز چیخ چیخ کر مدد مانگتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیخیں گردے کی خرابی کی نشانی ہے۔ آج ہم سائنس کی روشنی میں یہ علامات سمجھیں گے۔ 70% علامات بہت دیر سے ظاہر ہوتی ہے۔ لوگ عام طور پر تھکاوٹ، پیروں میں سوجن یا پیشاب میں تبدیلی کو نارمل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ WHO کے مطابق دنیا میں ہر سال تقریباً 20 لاکھ لوگ گردوں کی ناکامی کے سبب زندگی ہار جاتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض سب سے زیادہ رسک پر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان علامات کو وقت پر پہچانا جائے۔ چہرے، ہاتھوں اور ٹانگوں میں سوجن۔ اگر آپ میں یہ علامت ہے تو آپ کے گردوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کیسے۔ گردوں میں لاکھوں چھوٹے فلٹرز ہوتے ہیں جنہیں نیفرون کہتے ہیں۔ یہ نیفرون خون سے اضافی نمک اور فاضل مادے جسے ویسٹ پروڈکٹ کہا جاتا ہے وہ پیشاب کے ذریعے باہر نکالتے ہیں۔ جب گردے خراب ہوتے ہیں تو وہ سوڈیم کو مؤثر طریقے سے خارج نہیں کر پاتے، جس کے نتیجے میں خون میں سوڈیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ نمک یعنی سوڈیم کے مالیکیولز پانی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اگر خون میں سوڈیم زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پانی بھی زیادہ جمع ہوگا۔ یہ اضافی پانی اور فلوئڈ خون کی نالیوں سے باہر نکل کر جسم کے ٹیشوز میں جمع ہونے لگتے ہیں۔ کشش شکل کے باعث یہ سوجن عام طور پر پاؤں، ٹخنوں اور چہرے پر، خاص طور پر آنکھوں کے گرد ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسے ایڈیما کہتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، پیشاب کے رنگ اور مقدار میں تبدیلی۔ ہمارے گردوں میں ایک فلٹر ہوتا ہے جسے گلومیرولی کہتے ہیں۔ اس فلٹر میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جو صرف ویسٹ پروڈکٹس کو گزارتے ہیں، پروٹینز یا دوسرے منرلز کو خون میں رہنے دیتے ہیں۔ جب خرابی کے باعث اس فلٹر کے سوراخ بڑے ہو جاتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں تو خون میں موجود پروٹین جسے البومن بھی کہا جاتا ہے وہ لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پیشاب میں زیادہ دیر تک جاگ بنا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پیشاب میں پروٹین خارج ہو رہی ہے، کیونکہ البومن ایک ایسا پروٹین ہے جو پیشاب میں جاگ پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب گردے خون سے صحیح طرح فاضل مادے نہیں نکال پاتا تو پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، کم پیشاب آنا، زیادہ پیشاب آنا، پیشاب میں البومن کا آنا، یہ تینوں گردوں کی خرابی کی نشانی ہے۔ ابتدائی سٹیج میں گردے پیشاب کو گاڑھا کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ یہ صلاحیت گردوں کی نیوبولز میں ہوتی ہے جو پیشاب سے پانی واپس جذب کرتے ہیں۔ اسی نیوبولز کی خرابی کی وجہ سے پانی واپس جذب نہیں ہو پاتا اور پانی پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا رہتا ہے، جس سے پیشاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تیسری نشانی ہے مسلسل تھکاوٹ اور کمزوری۔ گردے خون سے یوریا اور کریٹینن جیسے فاضل مادے خارج کرتے ہیں۔ خرابی کی صورت میں یہ مادے خون میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی حالت کو یوریمیا کہا جاتا ہے۔ یہ فاضل مادے ہمارے جسم کے بجلی گھر جہاں سے سیل انرجی حاصل کرتے ہیں، مائٹوکونڈریا جسے کہتے ہیں، اس میں جا کر رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ جب توانائی بننی بند ہو جاتی ہے تو خلیے سست اور کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ کمزوری کی دوسری وجہ خون کی کمی ہے۔ ہمارے گردے ایک ہارمون بناتے ہیں جسے ایریتھروپوئٹن کہتے ہیں۔ یہ ہارمونز بون میرو جہاں خون بنتا ہے اسے خون بنانے کا حکم دیتا ہے۔ اگر گردے خراب ہو تو EPO کم بنتا ہے، یعنی یہ ایریتھروپوئٹن کم بنتا ہے۔ EPO کم بنے گا تو لال خون کم بنتا ہے۔ آپ کو لال خون کا کام تو معلوم ہوگا، یہ آکسیجن سپلائی کرتے ہیں۔ خون کی کمی کی وجہ سے آکسیجن کی فراہمی تمام اعضاء کو کم ہو جاتی ہے، جس سے تھکاوٹ اور سانس پھولنے جیسی علامات ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے سانس کا پھولنا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتا دیا، گردے خون سے فاضل مادے نکالتا ہے۔ جب یہ فاضل مادے جسم میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھیپھڑوں کے درمیان خالی جگہ میں جمع ہو جاتا ہے۔ اسی حالت کو پلمونری ایڈیما کہا جاتا ہے۔
پھیپڑوں کے اس حصے میں پانی بھر جانے سے ہوا سے آکسیجن لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ آکسیجن کی کمی سے مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گردے خون کی تیزابیت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ خراب ہونے پر خون میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے جسم کو زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ بنانی پڑتی ہے۔ زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرنے کے لیے سانس کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گردوں کے مریضوں کی سانس گہری اور تیز چلتی ہے۔ نشانی نمبر 5، منہ میں میٹل یا دانت جیسا ذائقہ محسوس ہونا یا منہ سے بدبو آنا۔ خون میں فاضل مادے یوریا کی مقدار بڑھ جانے سے یہ اضافی یوریا تھوک یعنی سلائیوا کے ذریعے منہ میں داخل ہوتا ہے۔ منہ میں موجود بیکٹیریا جب اسی یوریا کو توڑتے ہیں تو امونیا نامی گیس بنتی ہے۔ یہی امونیا منہ میں مچھلی جیسی بدبو یا میٹل جیسا ذائقہ پیدا کرتی ہے۔ بھوک کم لگنا، متلی اور الٹی۔ خون میں جمع ہونے والے زہریلے مادے جیسے یوریا دماغ میں موجود وومیٹنگ سینٹر کو متحرک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے متلی اور الٹی جیسے کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مسلسل متلی اور بیزاری کی وجہ سے بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کم بھوک لگتی ہو، بار بار الٹی مسلسل آتی ہو سکتا ہے آپ میں گردوں کا کوئی مسئلہ ہو۔ نمبر 7 پر ہے ہائی بلڈ پریشر۔ جب گردے بیمار ہوتے ہیں تو وہ یہ غلط فہمی پیدا کر لیتے ہیں کہ خون کا پریشر کم ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن گردے کی خرابی ہونے کی وجہ سے وہ اسے محسوس نہیں کر پاتے۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے گردے اپنا ایمرجنسی سسٹم چلا دیتے ہیں، جو ایک رینن نامی کیمیکل خارج کر دیتا ہے، جو ایک طاقتور دباؤ بڑھانے والی مشین اینجیوٹینسن 2 کو چلا دیتے ہیں۔ یہ طاقتور مشین 2 کام کرتی ہے: خون کی نالیوں کو تنگ کرتی ہے، اس کے علاوہ یہ گردوں کو حکم دیتی ہے جتنا نمک اور پانی ملے جسم میں ہی روک لو، باہر مت نکالو۔ جسم میں پانی اور نمک بڑھنے سے پریشر اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک چکر ہے۔ یہ چکر اسی وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ ادویات کے ذریعے اسے روکا نہ جائے۔ نمبر 8 پر ہے بے چین ٹانگیں۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں سنسناپن، بے چینی محسوس ہوتی ہو مسلسل، تو یہ بھی گردے خراب ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ یوریا جیسے زہریلے مادے دماغ میں ڈوپامن نامی ہارمونز، جو ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، اس کی پیداوار اور کام کرنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ یہی ڈوپامن پٹوں کی حرکات کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی ڈوپامن کی کمی اور بگاڑ کی وجہ سے ٹانگوں میں بے چینی، سنپن، جنجناہٹ ہوتی ہے، جسے حرکت دیے بغیر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آئرن کی کمی بھی بے چین ٹانگوں کی ایک وجہ ہے۔ گردے خراب ہونے پر خون کی کمی عام ہے۔ اگر آپ کی جلد خشک اور کردری ہے اور بار بار خارش ہوتی ہے، اسکن کے اوپر کچھ بھی نظر نہ آتا ہو لیکن آپ کو ڈیپ گہری خارش ہو، تو یہ بھی گردوں کی ایک نشانی ہے۔ گردے خون میں کیلشیم اور فاسفورس کے درمیان توازن برقرار رکھتے ہیں۔ جب گردے صحیح سے کام نہیں کرتے تو فاسفورس کا اخراج رک جاتا ہے، خون میں فاسفورس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہی فاسفورس جلد کے نیچے موجود چھوٹے خون کی نالیوں میں جمع ہو جاتے ہیں، جلد کے خلیوں کو متحرک کرتے ہیں اور ہسٹامائن جیسے مادے خارج ہوتے ہیں، جو شدید خارش کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ پسینے کی عدود بھی خراب ہو جاتے ہیں، جس سے جلد خشک اور بے جان ہو جاتی ہے۔ نمبر 10 پر ہے پیٹ اور کمر کے نچلے حصے میں مسلسل درد۔ اگر آپ کو پیٹ اور کمر کے نچلے حصے میں درد محسوس ہو رہا ہو تو یہ بھی گردے خراب ہونے کی ایک نشانی ہے۔ یہ درد بنیادی طور پر گردے کے شیپ میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کڈنی سٹون بننے پر گردے کے اندرونی حصے یا پیشاب کی نالی کو رگڑ لگتی ہے، جس سے اچانک شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گردے میں انفیکشن سے گردے کے باہر والی جھلی میں کھچاؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گہرا درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ تمام علامات گردوں میں ہونے والے گہری بائیو کیمیکل اور جسمانی خرابیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ گردوں کی بیماری خاموش قاتل ہے، لیکن خاموش صرف اس وقت رہتی ہے جب آپ ان علامات کو نظر انداز کرتے ہو۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامات موجود ہو تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ سب سے اہم بات، گردے ایک بار خراب ہو جائے تو آپ اس 100% نہیں ہوتے، مگر وقت پر علاج روکنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ گردے ہماری زندگی کے سب سے خاموش لیکن سب سے محنتی مشین ہے۔ ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ضرورت بھی۔ اگر ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے آگے شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی معلوماتی اور سائنس بیسڈ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔